اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ محترم حضرات، بیان چل رہا تھا ہمارے اندر پھیلی ہوئی فیشن پرستی سے متعلق، اور جو ہم سنتوں سے دور ہیں اس سے متعلق ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر موقع پر فیشن پرستی گھسی ہوئی ہے۔ جیسا کہ پچھلے جمعے میں بیان ہوا کہ نامحرم عورتوں سے تعلقات بنانے میں بھی ہمارے اندر فیشن پرستی گھسی ہوئی ہے۔ ہم غیر محرم لڑکیوں سے دوستی کرنا فخر سمجھتے ہیں، فیشن سمجھتے ہیں، اور یہ فیشن ہمارے اندر ڈراموں سے، فلموں سے، سیریلوں سے آیا ہے۔ جس طریقے سے فلموں کے اندر لڑکا اور لڑکی ناجائز طریقے سے ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنی حقیقی زندگی میں اس کی نقالی کرتے ہیں، اور غیر محرم لڑکی سے دوستی کرنا اپنے لیے فخر اور عزت کی بات سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث پاک کے اندر، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میں اپنے بعد مردوں پر سب سے زیادہ سخت فتنہ جو محسوس کر رہا ہوں وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ مردوں کے لیے سب سے زیادہ سخت فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر دنیاوی نعمتوں اور دنیاوی چیزوں کی محبت کا تذکرہ فرمایا کہ لوگوں کو کس چیز سے زیادہ محبت ہوتی ہے، وہاں پر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے عورت کا تذکرہ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، مردوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کی محبت کو مزین کر دیا ہے۔ مرد عورت کی محبت میں سب سے زیادہ گرفتار ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو شیطان کا جال قرار دیا مردوں کے لیے، النساء حبائل الشیطان، کہ عورتیں شیطان کا جال ہیں۔ عورتوں کے ذریعے شیطان مردوں کو اپنا شکار بناتا ہے۔ دنیا کے اندر جو سب سے پہلا قتل ہوا، جو سب سے پہلا جو خون بہایا گیا وہ عورت کی وجہ سے بہایا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس کی وجہ ایک عورت بنی۔ ایک عورت کے کہنے کی وجہ سے ایک شخص نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ہلاک کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پوری قوم پر عذاب مسلط کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شہید کیا، وہ ایک شخص نے شہید جو کیا وہ ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عورت اگر اس سے ناجائز طریقے سے محبت کی جائے تو یہ انسان کی آخرت کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ غیر محرم لڑکا ہو یا لڑکی، اس سے محبت کرنا، اس سے دوستی رکھنا، یہ انسان کے ایمان کو ختم کرنے کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص تھا جو ایک مسجد میں اذان دیا کرتا تھا۔ پہلے اذان جو ہے آج کل کی طرح مائک میں تو ہوا نہیں کرتی تھی، بلکہ مسجد کے اوپر منارے پر چڑھ کر کے اذان دیا کرتے تھے۔ تو ایک شخص ایک مسجد میں اذان دیا کرتا تھا، وہ اذان دینے کے لیے مسجد کی چھت پر چڑھا۔ مسجد کے برابر میں ایک عیسائی کا گھر تھا۔ اس عیسائی کے گھر میں ایک لڑکی تھی، اس لڑکی پر اس آدمی کی نگاہ پڑی۔ جب اس کے اوپر اس کی نگاہ پڑی تو وہ اس کے عشق میں، اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اذان دے کر کے نیچے اترا اور اس کے گھر میں پہنچا اور اس سے اپنے دل کا حال بیان کیا۔ اس لڑکی نے انکار کر دیا کیونکہ دونوں کا مذہب الگ الگ تھا۔ وہ مرد جو تھا ایمان والا تھا اور وہ لڑکی غیر ایمان والی تھی۔ اس عورت نے، اس لڑکی نے انکار کر دیا۔ اس نے یہ شرط لگائی کہ میں تمہاری خواہش اس وقت پوری کر سکتی ہوں، میں تم سے نکاح اس وقت کر سکتی ہوں جب کہ تم میرا مذہب اختیار کر لو، تم عیسائی بن جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے حبک الشیء یعمی و یصم، کسی چیز سے محبت کرنا تم کو اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے۔ جب آدمی کے دل میں کسی چیز کی محبت گھر کر جاتی ہے تو انسان اندھا اور بہرا بن جاتا ہے، اس کو حقیقت نہیں دکھائی دیتی۔
اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارا مذہب اختیار کر لوں گا۔ وہ آدمی عیسائی بن گیا۔ اب جب وہ عیسائی بن گیا، اپنا ایمان اس نے چھوڑ دیا، اب اس کے گھر کی چھت پر چڑھا۔ گھر کی چھت پر چڑھنے کے بعد اس کا پیر پھسلا اور چھت سے نیچے گر گیا، فوراً مر گیا۔ دیکھیے نہ تو ایمان رہا نہ ہی وہ لڑکی ملی، کچھ نہیں ملا۔ تو ناجائز محبت کے سلسلے میں اور کسی غیر محرم سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ایمان کو بھی ختم فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک شخص تھا، جب اس کے مرنے کا وقت قریب ہوا تو وہ یہ کہہ رہا تھا، اس کو لوگوں نے کلمے کی تلقین کی کہ بھئی کلمہ پڑھو، جس شخص کا آخری کلام کلمہ ہوگا تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو اس کو کلمے کی تلقین کی گئی، تو دیکھیے اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا، بلکہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ حمام کدھر ہے، حمام کدھر ہے، یعنی غسل خانہ کدھر ہے۔ پہلے کے زمانے میں حمام ہوا کرتے تھے محلوں کے اندر، اس میں محلے والے نہاتے تھے، دھوتے تھے۔ آج کل کی طرح ہر گھر میں نہیں ہوا کرتا تھا، اس کے اندر پانی کا انتظام، ہر چیز کا اس کے اندر مکمل انتظام ہوتا تھا۔ تو جب اس کو کلمے کی تلقین کی گئی تو وہ یہ کہنے لگا کہ حمام کدھر ہے۔ اصل میں واقعہ یوں ہوا تھا کہ ایک مرتبہ وہ بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر کے دروازے پر، ایک عورت گزری ادھر سے، اس عورت نے معلوم کیا کہ حمام کدھر ہے، تو اس آدمی نے اپنے گھر کے بارے میں بتا دیا کہ یہی حمام ہے۔ اس کی نیت خراب تھی، اس نے کہا کہ یہی حمام ہے۔ اب وہ عورت اندر داخل ہو گئی گھر کے اندر۔ اب جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس آدمی نے اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا۔ اس عورت نے بھانپ لیا کہ بھئی اس آدمی کی نیت خراب ہے، تو اس عورت نے کہا کہ بھائی اگر خوشبو ہو اور ساتھ میں شراب بھی ہو تو مزہ آ جائے گا۔ وہ آدمی سمجھنے لگا کہ بھئی یہ عورت بھی تیار ہے۔ اس آدمی نے کہا یہ کوئی بڑی بات ہے، میں بھی جاتا ہوں بازار سے شراب بھی لے کر کے آتا ہوں، خوشبو پرفیوم بھی لے کر کے آتا ہوں۔ اب وہ باہر نکلا اور جلدی میں اپنے گھر کا دروازہ بند کرنا بھول گیا۔ اب جب وہ بازار گیا اور وہ عورت وہاں سے بھاگ گئی، رفو چکر ہو گئی۔ اب جب وہ گھر میں آیا، چونکہ اس کے دل میں ایک غیر محرم کی محبت گھر کر چکی تھی، اب جب واپس آیا دیکھا کہ وہاں پر وہ عورت نہیں ہے، تو اب اس کو بڑا رنج ہوا۔ اس کے دل کے اندر اس عورت کی محبت اتنی گھر کر گئی کہ ہر وقت اسی کو یاد کرتا رہتا تھا اور اشعار پڑھا کرتا تھا اس کی محبت میں۔ اب جب مرنے کا وقت قریب آیا تو کلمے کے بجائے اس کے دل و دماغ پر وہی عورت سوار تھی اور وہ یہی کہہ رہا تھا حمام کدھر ہے، حمام کدھر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے وقت اس بد نظری کی وجہ سے اور غیر محرم عورت کی محبت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے مرنے کے وقت کلمے کی دولت بھی چھین لی۔ تو جو ہے اتنی خطرناک چیز ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ بیٹا سانپ کے پیچھے اور شیر کے پیچھے تو چلنا، لیکن کسی غیر محرم عورت کے پیچھے مت چلنا۔ وجہ انہوں نے یہ بیان فرمائی کہ اگر سانپ اور شیر کے پیچھے چلو گے اور سانپ نے تم کو جو ہے کاٹ لیا یا شیر نے تم کو چیر پھاڑ دیا تو صرف تمہاری دنیاوی زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اگر عورت کے پیچھے چلو گے اور اس کے جال میں پھنس گئے تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ تو جو ہے اتنی خطرناک چیز، اور آج ہم غیر محرم لڑکیوں سے دوستی کرنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، اس کو فیشن بنا رکھا ہے۔ کئی لڑکیوں سے دوستی کرنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں کہ میری تو دو تین لڑکیوں سے دوستی ہے اور راتوں رات ان سے جو ہے ہم بات چیت کرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس سے انسان کے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ نکاح کے اندر آسانی ہے، آدمی نکاح کرے، کیا کہتے ہیں کہ بھئی نکاح کے لیے پیسہ نہیں ہے، آدمی اس غیر محرم محبوبہ کے پیچھے اپنے ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے، لیکن ان پیسوں سے ایک بیوی کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، وہ اس کو مشکل پڑتی ہے، حالانکہ بیوی رکھنا آسان ہے محبوبہ کو رکھنے سے۔ اس لیے ہمیں جو ہے غیر محرم لڑکیوں سے پیچھا چھڑانا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، اس لیے کہ ان میں سے تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پسندیدہ اور سرسبز بنایا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر آدمی کھو جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے۔ صحابہ نے عرض کیا چاہے وہ دونوں کے دونوں نیک ہوں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے ان میں سے ایک حضرت مریم بنت عمران ہو اور دوسرا حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام ہو، چاہے اتنے دونوں کے دونوں دیندار اور پاک باز ہوں، تب بھی غیر محرم مرد و عورت کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے دل میں گناہ کا ارادہ پیدا ہو جائے، جس کے دل میں گناہ کا ارادہ پیدا ہوا اس کا ایمان خراب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم عورتوں سے بچنے کی اتنی تاکید فرمائی ہے، اور آج ہم نے اس کو فیشن بنا لیا ہے۔ تو ہم کو سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں سے ہمیشہ بچو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کسی بادشاہ کے پاس مت جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم کسی حاکم کے پاس جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر مداہنت پیدا ہو جائے، یعنی تم حق بات نہ کہہ سکو، اس کی چاپلوسی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے تم حق باتیں کہنے سے رک جاؤ تو فتنے کے اندر پڑ جاؤ گے۔ دوسرے کیا فرمایا؟ کسی اجنبی عورت کے پاس نہ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ فتنے کے اندر پڑنے کا اندیشہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کے ساتھ نفس بنایا ہے، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل ہو، نیک ہو یا بد ہو، ہر شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس بنایا ہے۔ اس نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو مشروع قرار دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دیا ہے۔ تیسرے کیا فرمایا؟ تیسرے فرمایا کہ کسی خواہش پرست کی بات مت سنو، جو آدمی اپنی خواہشات پر عمل کرتا ہو اس کی بات مت سنو، اس لیے کہ پتہ نہیں اس کی کون سی بات تمہارے دل کو اپنے قابو میں کر لے۔ جو لوگ اپنے آپ پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں اور اپنے اوپر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، ان کے متعلق حضرت ابو القاسم ابن نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، ان سے سوال یہ کیا گیا کہ بہت سے لوگ عورتوں کی مجلس کرتے ہیں اور عورتوں کے مجمع کے اندر جا کر کے بیانات کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں بالمشافہ، چاہے عورتیں پردے کے اندر ہوں، یعنی ان کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا ہو لیکن درمیان میں کوئی آڑ نہ ہو۔ تو اگر اس طریقے سے لوگ عورتوں کی مجلسیں کریں، ان کے درمیان جا کر کے تقریریں کریں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب تک مرد اور عورت ہے، حلت اور حرمت کا حکم متعلق ہے، جب تک مرد اور عورت دنیا کے اندر موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم موجود ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب تک مرد اور عورت دنیا کے اندر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی موجود ہے، اور شبہات کے مقامات پر وہی آدمی جرأت کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو حرام میں مبتلا کرتا ہو۔ اگر عورتوں کے چہروں کے اوپر پردہ ہے، ان کے چہرے پر نقاب ہے، تو تمہارے چہرے پر تو نقاب نہیں ہے، وہ تو تم کو دیکھ سکتی ہیں۔ تو جس طریقے سے مرد کا عورت کو دیکھنا حرام ہے، اسی طریقے سے عورت کا کسی غیر محرم مرد کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ تو جو آدمی اپنے آپ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتا ہو تو اس آدمی کو بھی ایسے مجموعوں میں جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے اور مسلمانوں کے خلیفہ گزرے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ حضرت فاطمہ، ان کی ایک باندی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس باندی کو دیکھا تو جو ہے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ کو یہ باندی پسند ہے، لیکن ان کی اہلیہ نے غیرت کی وجہ سے اپنے شوہر کو وہ باندی نہیں دی۔ کچھ دنوں کے بعد میں ان کی اہلیہ نے سوچا کہ چلو میں اپنے شوہر کو یہ باندی دے دیتی ہوں، تو انہوں نے اپنی باندی کو بنایا، سنوارا اور حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس باندی کو دیکھا اور اس سے کہا کہ آ جاؤ میرے پاس۔ وہ آپ کے پاس آئی تو انہوں نے جو ہے اس سے کہا پہلے یہ بتا کہ تو آئی کیسے یہاں، تو فاطمہ کے پاس آئی کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے والد نے مجھ کو ہدیے میں دیا تھا اپنی بیٹی کو۔ اصل میں قصہ یہ ہوا تھا کہ جو ان کے والد تھے
حضرت فاطمہ کے جو والد تھے وہ بادشاہ تھے، تو جو ہے ان کا کوئی محاسب تھا بادشاہ کا، تو اس محاسب پر کچھ قرضہ ہو گیا بادشاہ کا، تو اس قرضے کو چکانے کے لیے بادشاہ نے اس سے وہ باندی لے لی تھی، کچھ غلام اور وہ باندی لے لی، اس وقت وہ بچی تھی، اور وہ باندی لے کر کے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو دے دیا۔ اب جب ہو گئی بڑی، اب حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے معلوم کیا کہ بھائی جس شخص سے اس کے والد نے یہ باندی لی تھی کیا وہ زندہ ہے؟ کہنے لگی کہ وہ تو زندہ نہیں ہے۔ معلوم کیا کہ اس کی آل و اولاد ہے، اس نے کہا کہ ہاں اس کا لڑکا ہے لیکن بہت خستہ حالت میں ہے، تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے وہ باندی لے جا کر کے اس شخص کو دے دی۔ تو اس باندی نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے معلوم کیا کہ آپ کی وہ محبت کہاں گئی جو پہلے تھی؟ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ محبت میرے دل میں ابھی تک موجود ہے، آئی بات سمجھ میں، اور وہ بڑھ رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر اپنی خواہش پوری کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے تجھ کو لے لیا تو میں اپنی خواہش پر عمل کرنے والا ہو جاؤں گا اور میں متقیوں کی فہرست میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز اس کی محبت اپنے دل میں لے کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بڑے درجے کے بزرگ، لیکن اپنی خواہش پر عمل نہیں فرمایا۔ جو اس دنیا کے اندر ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر، ایک شخص تھا قیس نامی، بڑا بزرگ، بڑا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، تو وہ جا رہا تھا راستے میں، تو ایک باندی تھی سلالہ نامی، ایک قریشی آدمی کی باندی تھی سلالہ، وہ بہت اچھا گانا گایا کرتی تھی۔ اس نے اس کا گانا سنا تو اس کو بڑا پسند آیا، اس کے مالک نے جو ہے اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی آ کر کے اس کا گانا سنو۔ اس نے منع کیا، اس نے کہا کہ میں نہیں گانا سنتا۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم کو سننا پڑے گا۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا میں اس شرط پر سنوں گا کہ نہ تو وہ مجھ کو دیکھ سکے اور نہ میں اس کو دیکھ سکوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سنو۔ اب اس نے اس کا گانا سنا تو اس کے دل میں اس کی محبت گھر کر گئی۔ ادھر اس باندی کو پتہ چلا کہ فلاں قیس نامی جو عابد ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب دونوں کے دل میں ایک دوسرے کی محبت گھر کر گئی، آئی بات سمجھ میں؟ جب دونوں کے دل میں ایک دوسرے کی محبت گھر کر گئی تو اس باندی نے اس سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنا منہ تمہارے منہ سے ملاؤں اور میں تم سے اپنی خواہش پوری کروں۔ اس آدمی نے کہا کہ میرا بھی دل یہی چاہتا ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ پھر تم اپنی خواہش پوری کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے فرمایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام سنتا ہوں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جو اس دنیا کے اندر آج پکے عاشق و معشوق ہیں، پکے دوست ہیں، کل قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ سے ناجائز طور سے اپنی خواہش پوری کر کے کل قیامت کے دن تیرے میرے درمیان دشمنی ہو جائے۔ کہنے لگی خواہش پوری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لینا، اللہ معاف کر دے گا۔ وہ کہنے لگا، اس آدمی نے کہا کہ مجھ کو اپنی موت کا بھروسہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس گناہ کے درمیان ہی موت آ جائے، اس لیے میں اپنی خواہش پوری نہیں کروں گا۔ اگر آدمی کو جو ہے، اور ہر آدمی کے اندر تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی عورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم فیہا ازواجا لتسکنوا الیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جوڑے بنائے، مردوں کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے حلال طریقہ نکاح کو قرار دیا ہے، تو آدمی نکاح کرے۔ بالغ ہونے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے ہمیں اپنی اولاد کا نکاح کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اے علی، 3 چیزوں میں جلدی کرو، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں، جب جنازہ حاضر ہو جائے تو جنازے کی نماز پڑھنے میں، اور جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرنے میں۔ آج ہم جو ہے نکاح کے اندر کیا کرتے ہیں؟ دیری کر رہے ہیں، کس وجہ سے کہ ابھی تو اس کا کام سیٹ ہو جائے، گھر بن جائے، اتنا بینک بیلنس جمع ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بلوغت کے بعد سب سے پہلا کام نکاح کرنا ہے، اس لیے کہ نکاح کرنے میں جتنی زیادہ دیری ہوگی اتنا انسان کا دل خراب ہوگا، اور دل خراب ہونے کے بعد چاہے نکاح ہو جائے وہ آدمی کی عادت چھوٹتی نہیں ہے۔ جب ایک عادت پڑ جاتی ہے تو وہ عادت چھوٹتی نہیں ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جبل گردد جبلت نہ گردد، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے لیکن عادت نہیں بدلتی۔ اور جو آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو رونے سے بچائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے وہ آنکھ کے کہ جس کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہو، جھکا لیا گیا ہو۔
اللہ نے جن چیزوں کو دیکھنے کا حرام قرار دیا ہے ان کو آدمی نے نہ دیکھا ہو، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو، اور تیسرے وہ آنکھ کہ جس میں سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو ہے ایک مکھی کے سر کے برابر قطرہ نکل گیا ہو اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ تو یہ 3 آنکھ ایسی ہیں کہ قیامت کے دن روئیں گی نہیں۔ تو ہمیں جو ہے غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے، اور حلال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے نکاح، اس کے اندر جلدی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ ہونے کے بعد میں اگر والدین نے بغیر کسی وجہ کے اپنی اولاد کا نکاح کرنے میں دیری کی اور اولاد نے کوئی گناہ کر لیا تو اس کا وبال والد پر بھی ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیوں؟ والد کی وجہ سے دیری ہوئی۔ گھر والے دیری کرتے ہیں کہ ابھی پیسہ نہیں ہے، حالانکہ نکاح میں کوئی خرچہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔